السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ایک مسئلہ جو بہت زیادہ سامنے بھی آتا ہے اور جو یہ وقت چل رہا ہے، اس وقت جو ہے شادیوں کا معاملہ ہے، تو نکاح کی محفل میں جو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ کی، اور حضرت سے اس کی وضاحت سنتے ہیں کیا معاملات ہیں۔ حضرت، جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم کہیں نکاح پڑھائیں یا کہیں نکاح کی محفل میں شریک ہوں تو جب مہر کی بات آتی ہے تو اس وقت میں کچھ عوام کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مہر فاطمی باندھ دیا جائے، مہر ادا کرنے کے لیے مہر فاطمی جو ہے لکھ دیا جائے، اس کو مقرر کر دیا جائے۔ تو یہ مہر فاطمی لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ مہر فاطمی باندھ دیا جائے، لیکن ان لوگوں کو مہر فاطمی کے تعلق سے معلوم نہیں، مہر فاطمی کتنا تھا یا اس کا وزن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہر فاطمی کا جو مسئلہ ہے کہ بھی مہر فاطمی باندھا جائے، تو اس میں اس کا مہر فاطمی کتنا وزن ہے یہ جو ہے عوام کو ہماری معلوم ہو جائے، تاکہ بھئی اب جس لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے اس کے سامنے تو کہہ دیا مہر فاطمی باندھ دیا جائے، اسے بھی معلوم نہیں کہ مہر فاطمی کیا ہے، اب وہ ادا کیسے کرے اس کو مہر فاطمی کو؟ اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کا وزن معلوم نہیں، اس کی قیمت معلوم نہیں، اس کے معاملات کیا ہیں یہ معلوم نہیں، بس خالی باندھ دیا۔ تو اس کی وضاحت فرمائے تاکہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو جائے، اور جو عوام میں یہ زیادہ مشہور ہے مہر فاطمی یہ بھی ان کو معلوم ہو جائے، پھر وہ سوچ سمجھ کے اس کو مہر فاطمی کو بندوائیں۔ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، مہر فاطمی بندوانا اچھی بات ہے جی، اس سے نکاح میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ماشاءاللہ نسبت ہو جاتی ہے مہروں کی، جی، کہ جو ان کا مہر تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اسی کا وزن ہم اپنے بیٹے کے یا بیٹی کے مہر میں رکھتے ہیں۔ جی، اب رہی اس کے وزن کی بات، تو 400 مثقال چاندی تھا۔ جی، حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 400 مثقال چاندی تھا، 400 مثقال جیسا چاندی۔ کہ حضور تاج الفقہا مفتی اختر حسین علیمی دامہ ظلہ العالی اپنی کتاب فتاوی علیمیہ میں سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 400 مثقال چاندی تھا۔ بے شک 400 مثقال۔ کتنا؟ 400 مثقال چاندی۔ اپنے یہاں ہندوستان کے سکے کے اعتبار سے 160 روپے بھر چاندی ہوئی۔ 160 روپے بھر 160 روپے بھر چاندی اپنے یہاں کے سکے کے اعتبار سے یہ ہوئی۔ اور اگر ہم اس کا نیا وزن جاننا چاہیں تو حضور تاج الفقہا اسی فتاوی رضویہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نئے وزن کے اعتبار سے اس کا جو وزن ہوگا تو وہ 1 کلو 866 گرام اور 240 ملی گرام چاندی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کتنا؟ 1 کلو 866 گرام اور 240 ملی گرام چاندی کا وزن ہے یہ مہر فاطمی آج کے وقت سے۔ ہاں، مہر فاطمی کا جو نیا وزن آج کے وقت کا وزن ہے وہ 1 کلو 866 گرام اور 240 ملی گرام چاندی ہے یہ۔ اب اس کی قیمت جو مارکیٹ میں چاہے اس کی قیمت ادا کر دیں یا چاہے اتنی چاندی جو ہے اتنی چاندی جو ہے ادا کر دیں، مہر میں مہر ادا ہو جائے، یہ مہر فاطمی کی جو وزن ہے مہر فاطمی کا۔ جی، جی، مہر فاطمی قیمت جو مارکیٹ میں گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، جی، وزن کے اعتبار سے اس کا اندازہ لگا لیں، حساب لگا لیں، اس حساب سے چاہیں تو رقم ادا کرنی ہے تو مارکیٹ میں جائیں، چاندی کا ریٹ معلوم کریں، اس ریٹ کے اعتبار سے وزن کا حساب لگا کر کے وہ پیسے جو لڑکی کو دے دیں، اس کو دے دیں، مہر ادا ہو جائے گا۔ شوہر اپنی بیوی کو ادا کر دے، مہر ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ مہر فاطمی تھا جو مفتی صاحب قبلہ نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے، فتاوی عالمیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا، تو پتہ چلا کہ جو مہر فاطمی ہے وہ اس کی جو آج کے وقت کا وزن ہے
بھئی پچھلا وزن تو ہم نہیں لگا سکتے، لیکن اب جدید معاملہ ہے تو نیا وزن ہی سامنے لایا جائے گا۔ اگر مہر فاطمی اگر آپ باندھتے ہیں تو اس میں جو ہے جو نیا وزن ہے اسی کو رکھا جائے گا۔ 1 کلو 866 گرام 240 ملی گرام چاندی، یہ اتنا آج کا نیا وزن ہے چاندی کا مہر فاطمی کا۔ تو جو لوگ بھی اگر نکاح کے وقت میں مہر فاطمی باندھتے ہیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مہر فاطمی کا وزن یہ ہے اور اس کی قیمت ہم کو ادا کرنی ہے، یا اتنی چاندی ہم کو ادا کرنی ہے جب ہمارا مہر فاطمی ادا ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے مہر کا مسئلہ تھا یہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب جو ہے جو بھی حضرات ہیں اس کو جو ہے سوچ سمجھ کے جو ہے اپنا مہر فاطمی کو جو ہے باندھے، یہ نہیں کہ مہر فاطمی باندھ دیا اس کے بعد جو ہے معاملہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ مہر فاطمی کیا ہے اور ادا کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بھول بیٹھے ہیں کہ مہر فاطمی بندھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، تمام یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور تو مہر ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، وہی واجب ہے مہر ادا کرنا، تو مہر کو ادا کریں، چاہے وہ مہر فاطمی ہو یا دیگر مہر ہو، اس کو ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کا حق ہے، ہاں بیوی کا حق ہے، بالکل اس کو دیا جائے گا، اور اگر شوہر نہیں دے گا تو شوہر گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی پکڑ ہوگی حشر کے میدان میں، اور حق تلفی ہے، بیوی اس حشر کے میدان میں دامن پکڑ لے گی اور اپنا حق مانگے گی حشر کے میدان میں کہ میرا مہر میرے شوہر نے نہیں دیا تھا۔ تو ہم جو ہے اس کو جو ہے بہت ہلکے میں بھی لے لیتے ہیں بعض لوگ کہ ارے باندھ دو 1 لاکھ کے 2 لاکھ کے کون دینے والے، لیکن نہیں، یہ جو ہے حق تلفی ہوگی، بیوی کا حق ہے، وہ اب نہیں دو گے تو حشر کے میدان میں، ہاں اب نہیں دو گے تو حشر کے میدان میں پکڑ ہو جائے گی، اور وہاں بہت سخت حساب ہوگا، وہاں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، جو مسائل ہیں جو نہیں معلوم ان کو معلوم کرنا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے، لڑکے ہی کی حیثیت سے مہر رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ بھئی لڑکا جس حیثیت سے ہے اس حیثیت سے مہر رکھنا چاہیے، آسانی کے ساتھ ادا کر۔ جی بے شک بے شک، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس مسئلے کو، فاطمی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ مہر فاطمی ہی باندھے، جیسا کہ آج کل سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ مہر فاطمی باندھنا ہی فرض اور واجب ہے۔ جی ایسا نہیں ہے کہ مہر فاطمی ہی باندھنا فرض و واجب، بلکہ لڑکی کی جو حیثیت ہو جی اس کی حیثیت کے اعتبار سے مہر باندھ۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ بھی واضح ہو گیا کہ بھی کچھ لوگ یہ ضروری سمجھیں کہ مہر فاطمی ہی باندھا جائے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک یہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی جو حضرت نے بیان کیا شروع میں کہ اگر مہر فاطمی اگر ہم باندھتے ہیں تو حضرت فاطمہ کے مہر سے نسبت ہو گئی، تو اس سے جو ہے نکاح میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی، جس سے جو ہے فریقین میں محبتیں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو ہمیں کل ملا کے یہ ہے کہ شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، جو مسائل ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، جن سے ہم ناواقف ہیں، ان کو جاننا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات کرنی چاہیے، اور اگر کسی کے ذہن میں اور بھی مہر کے تعلق سے یا نکاح کے تعلق سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہماری اس ویڈیو میں ضرور کمنٹ کریں اور ہم کو ضرور اس سے آگاہ کریں، انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو غلط فہمی ہو، جو الجھن ہو، وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔